وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة بلند آواز سے پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. سب پڑھو صلی علی شاہ مدینہ آئے. سب پڑھو صلی علی شاہ مدینہ آئے. باعث عرض و سما شاہ مدینہ آئے. باعث عرض و سما شاہ مدینہ. اور اے حلیمہ تیرا ایسا تو میرے آقا پہ نہیں. اے حلیمہ تیرا ایسا تو میرے آقا پہ نہیں. رتبہ تجھ کو یہ ملا شاہ مدینہ آئے. رتبہ تجھ کو یہ ملا شاہ مدینہ آئے. باعث عرض و سما شاہ مدینہ. اور اے یتیموں اٹھو تقدیر بنا لو اپنی. اے غریبوں اٹھو تقدیر بنا لو اپنی. اے غریبوں کی صدا اے یتیموں کی صدا شاہ مدینہ آئے. اے غریبوں کی صدا شاہ مدینہ. بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم
وارثان محراب و منبر، جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، جمیع علماء کرام، ثناخانان مصطفیٰ، آج کی اس محفل پاک کے جملہ منتظمین و منصرمین، جناب محترم ملک محمد ضیاف صاحب کی زیر قیادت و سیادت، ضیاف صاحب، جتنے بھی اس محفل پاک کے آرگنائزر ہیں سب کے اسماء عالیہ میرے علم میں نہیں ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اس کا نبی بھی جانتا ہے۔ یقیناً حضور کو علم ہے اللہ کے عطا کردہ علم کی بدولت کہ آج ان کی اس محفل میں کون ان کا ذکر کہاں سے کس نیت سے سننے آیا ہے۔ جمیع عازمین و سامعین، جمیع علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل کا عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ۔ میں دل کی گہرائی سے آج کی اس محفل کے منتظمین کو، مجھے نام نہیں آتے ہیں لیکن میں آج گجر خان میں پروگرام تھا تو وہاں سے میں جلدی آ گیا کہ میں یہیں آ کر آرام کروں گا، تو میں نے دیکھا بڑی انہوں نے ایفرٹس کی، بڑی کوششوں میں لگے رہے۔ ان کی ایک خواہش اور کوشش تھی کہ حضور کی یہ محفل پیاری سے پیاری ہو، اچھی سے اچھی ہو۔ اللہ میرے ان سارے بھائیوں کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس بھائی نے آج کی اس محفل کو سجانے کے لیے مرکزی کاوش اور کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، جان مال ایمان میں وسعت اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور جس حویلی، جس گھر پہ یہ محفل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ صاحبان خانہ کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے اور ہماری نسلوں کو حضور کا سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ بلا تمہید و بلا تفصیل میں میلاد شریف کے اس عنوان کے ذیل اور ضمن میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ہم اہل سنت ہیں، ماشاءاللہ اپنی اچھی پہچان سیر او بندہ چکاندہ ہے جڑا چور ہوئے۔ کسی بندے کو فلانا چور ہے، اس نے چوری کی ہے، وہ چھپے گا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں، اور کہا جائے کہ جی فلانا آج میچ جیت کا ہے یا فلاں جناب جیت کے آیا ہے، تو وہ تو سر اٹھا کے چلتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہوں۔ صاحبان علم و دانش غوث پاک فرماتے ہیں کہ جنت کے لیے لازم اور شرط ہے کہ بندے کا عقیدہ ستھرا ہو۔ وحق دائرس درمیان اہل سنت و جماعت، بزرگوں نے لکھا ہے کہ حق اہل سنت کے ہاں دائر ہے، بند ہے۔ مطلب یہ کہ اہل سنت و جماعت ہی وہ پسندیدہ لوگ ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو چنا ہے۔ اور ہمیں ہمارے ماں باپ نے چھوٹی عمر میں یہ نصیحت لگائی تھی، کسی جھوٹے بندے، گندے بندے سے دوستی نہیں لگانا، کیونکہ ہمارے نبی پاک کو پسند نہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو ہمارے خالق کو جب یہ پسند نہیں کہ ہم کسی گندے آدمی کو دوست بنائیں، تو آخر جسے اس نے دوست بنایا ہے، بھئی جن ہستیوں کو اس مالک نے دوست بنایا ہے، یقیناً پھر ان میں کوئی خرابی تو نہیں ہوگی نا۔ تو آپ سر اٹھا کے چلیں، جتنے بھی پوری دنیا میں اللہ کے ولی ہیں، ان کے چمکتے دمکتے مزارات ہیں، ان کے آستانے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نور کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دربار، اپنے نبی کی ذات کے کچھ پروٹوکولز اور کچھ عظمتیں اور شان مالک نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اہل سنت و جماعت میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں حضور تاجدار ختم نبوت کا ذکر خیر سنا اور سنایا جائے، ہر وہ طرز عمل
جس میں میرے آقا کی تعظیم و تکریم کا اظہار ہو اور میرے رسول کے ذکر کا پرچار ہو، میرے نبی کے تذکرے ہوں، میرے نبی کی شان بیان ہو، میرے نبی کی آمد کی بات ہو، میرے نبی کی ولادت و بعثت کی بات ہو، میرے نبی کی ختم نبوت کی بات ہو، میرے آقا کے حسن و جمال کے تذکرے ہوں، میرے نبی کے کیل و کال کی باتیں ہوں، میرے نبی کے صحابہ و آل کی باتیں ہوں، میرے نبی کے معجزات کے تذکرے ہوں، میرے نبی کی بے مثال آنکھوں کی بات ہو، میرے نبی کی عظمت والے سینے کی بات ہو، خوشبو والے پسینے کی بات ہو، نور والے مدینے کی بات ہو، میرے نبی کے بدن کی بات ہو، میرے رسول کی چمکتی زکن کی بات ہو، میرے نبی کے دہن بطن زکن کی بات ہو، بس بات مدینے والے سلطان کی ہو، جس جگہ جس وقت جس گھڑی ہو، کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، بس بات حضور کی ہو، ہم سنی اسے محفل میلاد کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کی اس سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں مالک ارض و سما کیا حکم عطا فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو۔ میرے نبی رحمت سید کونین سرور کونو مکان سے محبت رکھنے والوں، میرا اللہ قرآن مجید قرآن رشید میں فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ میرا اللہ فرماتا ہے او قرآن سننے والوں، میرے نبی کی دعا کو ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کی دعا کو سمجھتے ہو۔ قرآن نے ایک سادہ سا حکم دیا کہ تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کی دعا کو سمجھتے ہو نا، نبی کی دعا کو ایسا، یہ آپ 8-10 پہ ہے پورا مجمع، اتنا بڑے سارا پنڈال آپ 5-10 پہ بولنا ہے اور آگے سے جانا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کی دعا کو اپنی دعا نہ سمجھو۔ یہ لفظ دعا عربی میں ہے، اور عربی میں قرآن مجید کے اندر اس لفظ دعا کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو اس کے معانی ہیں۔ ایک معنی ہے دعا کا عبادت، یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا عبادت، یہ عبادت، کیونکہ دعا عبادت ہوتی ہے اور اللہ کے سوا عبادت کسی سے جائز نہیں، لہذا دعا اللہ کے سوا کسی سے ہم نہیں مانگتے۔ توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ تسی تے پھر پکا ہی فون کر کے پوچھ لو کہ بھائی بولنا کتنی بولنا ہے۔ دعا کا ایک مطلب ہے پکارنا، پہلا معنی کیا ہو گیا؟ عبادت، یہ جو ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، مشکل میں پھنسے ہوں تو دعا کرتے ہیں، تو دعا عربی میں لغوی طور پر دعا کہتے کس کو ہیں؟ خود کو حقیر، کمزور، ذلیل، عاجز سمجھ کے مالک سے مانگنا۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ خود کو حقیر، کمزور، عاجز، ذلیل سمجھ کے اللہ سے مانگنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ دعا۔ مانگا امر میں بھی جاتا ہے، چلے پانی لے کے آ، مانگا کہ نہیں مانگا، لیکن اس میں ہوتا ہے استعلاء، خود کو بڑا سمجھ کے مانگنا۔ خود کو بڑا سمجھ کے مانگو تو امر، انکار کرو تو یعنی نہ کرو تو نہیں، برابر سمجھ کے کسی سے کچھ چیز مانگو تو التماس، اور خود کو عاجز اور ذلیل سمجھ کے مانگو تو دعا۔ یار یہ دیکھیں نا، ہم اہل سنت ہیں اور آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم آپ کو صرف یہ نہیں کہ 2-4 قصے کہانیاں سنا کے گھر کو بھیج دیں، اور ہمارے پچھلے بڑے عرصے سے کچھ آپ لوگوں کا معاملہ ہوا، کچھ ہمارا معاملہ ہوا کہ آپ نے جو رتی نیلی پیلی پگڑی والا دیکھا اس کو عالم بنا کے ممبروں اسٹیجوں کی زینت بنایا، اس دے مار 4.5، اس نے ادھر سر سٹی ادھر سٹی،
مسلک کا کباڑا ہو تو ہوتا رہے، آپ کو بس دو چار طرزیں اور سریں ملنے کو سننے کو ملیں، آپ زندہ باد، خطیب زندہ باد، مسلک کباڑا ہو۔ وگرنہ جتنی محفلیں ہمارے سنی سنتے ہیں، توجہ ہے سب کی، جتنی محافل ہم اہل سنت و جماعت کو میسر آتی ہیں، اس کے بعد تو کوئی چانس رہتا ہی نہیں ہے کہ بندہ پھر لوگوں کو یہ کہہ کہ کسی اور کو نہ سننا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اور ہمیں آج کہنا پڑتا ہے ادھر نہ جائو، ادھر نہ جائو، ادھر نہ جائو، ہیں تو پھر ہم سینہ تان کے چیلنج کر کے کہتے جس کے باپ کی اندر جرأت ہے میرے سنی کو اپنے عقیدے سے ہٹا کے دیکھا ہے۔ قصور رہا ہے نا ہم سے، پہلا قصور آپ کی میلاد کروانے والوں سے، محفل کروانے والوں سے ہوا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس کو بلا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بھئی محفل کیڑا لٹنا، طرز کون صحیح لگاتے ہیں۔ اور تہاڈا کیا خیال ہے کہ قریشی صاحب تو مفتی سمجھ کے بلایا؟ بھائی تم نے مجھے مدرس سمجھ کے بلایا، تم نے مجھے جسٹ ایک سریلا خطیب سمجھ کے بلایا کہ محفل کو جناب بس آہا ہا ہا، جب طرز لگاتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ کاش کہ آپ یہ سمجھ کے بلاتے کہ ہم ایک مدرس کو بلا رہے ہیں، ایک مفتی کو بلا رہے ہیں، اور اس سے ہم نے اپنے عقیدے اور دین کو سیکھنا ہے۔ بس میری یہی گزارش ہے، جتنے حضرات آئے ہوئے ہو تم لوگ بھی سیدھے ہو جاؤ، ہم بھی سیدھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ پھر کم از کم ہمیں یہ پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں کہ کھبا آیا تے نال ساڈے بندے لے گیا، سجا آیا تے ساڈے بندے لے گیا، بڈو آیا تے ساڈے بندے لے گیا، کالا ناگ آیا تے ساڈے بندے لے گیا۔ تو گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ مجھے اوروں کا نہیں، میں اپنے جو میرے شاگرد، میرے اسٹوڈنٹ، میرے نمازی ہیں نا، جو میرے سننے والے ہیں، ہم تو جنگے کی چوٹ پہ چیلنج کر کے کہتے ہیں جبل گردد پر گل محمد نہ گردد۔ تم پہاڑ کو ہلا سکتے ہو، ہمارے سننے والوں کے عقیدوں کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہو۔ جس کا دل کرے ایڑی چوٹی کا زور لگائے، وہ جتنا سارا دن بولتا رہے گا ہمارا ماننے والا، ہمارا سننے والا، ہماری عقیدت والا، ہماری تربیت والا، وہ 10 دنوں کے بعد بھی جب اسے کہو گے وہ کہے گا جو مرضی کرتا رہے، عقیدہ اہل سنت کا ہی سچا ہے۔ تو بہرحال آئیے، یہ تھوڑا درد دل تو ہم نے ہر جگہ دینا ہوتا ہے نا، تو اب آئیں پھر جس کے لیے آپ آئیں اور جس کے لیے میں آیا ہوں، ہم آئیں حضور کا ذکر سننے سنانے کے لیے۔ میرے دوستو، میرا اللہ قرآن مجید قرآن رشید میں بڑا واضح فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے قرآن سننے والو، تم رسول کی دعا کو آپس میں باہم ایسا نہ سمجھو جیسا کہ تم ایک دوسرے کی دعا کو سمجھتے ہو۔ دعا کا ایک معنی وہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، عبادت اللہ سے تذلل و عاجزی سے، انکساری سے اللہ سے مانگنا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے تیرا مانگنا اور ہے، میرے یار کا مانگنا اور ہے، نبی کی دعا کو اپنی دعا نہ سمجھنا۔ وجہ آگے بتاؤں گا، وجہ آگے بتاؤں گا، پہلے معنی بتا لیں۔ دوسرا معنی بنتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول۔ اب یہاں لفظ دعا کا ہم لغوی معنی کریں تو دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، او بھائی یہ دعا ہے۔ وہ بات سمجھے ہے؟ زید صاحب، او چاچا جی، یہ کیا ہے؟ دعا، پکارنا۔ اب معنی بنے گا نبی کے پکارنے کو اپنا پکارنا نہ سمجھو۔ یعنی اگر سادہ معنی کریں تو نبی کے بلانے کو اپنا بلانا نہ سمجھو۔ تیلے تو سن دعا پکی وعدہ کیتا ہے بھائی، 3 بار رولا دیو سی نے، بہت سبحان اللہ دیو پٹھان اللہ پھر تینا تھوڑی دیری بات سمجھ آسی، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ میری بڑی سادی گفتگو ہے، میں دیہاتوں میں جاتا ہوں، شہروں میں جاتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے طبقے کے لوگ آئے بیٹھے ہیں نا، سب کے جو ہے نا ذہنوں میں بات آئے۔ تو
تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آخر تک ویسے پھر پوچھنا ہی پیسی کہ ہوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے نا انشاءاللہ پھر آپ آخر پہ ان سے پوچھیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا کا ایک مطلب ہے پکارنا. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا او چاچا او ماما اس کو کہتے ہیں دعا عربی میں. ایک دعا تو وہ آ گئی نا, یہ اس کے لغوی معنی ہے دعا کا. تو اب ہوگا نبی کے پکارنے کو اپنا پکارنا مت سمجھو. وجہ آگے بتاؤں گا, جلدی جلدی یار معنی بتانے تو وجہ آگے بتاؤں گا. دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی نبی کو پکارنے کو اپنا پکارنا مت سمجھو. اور اس کا سادہ انداز پہلے تک ہے نا نبی کے بلانے کو, اب اس کا سادہ معنی کروں وہ کیا ہے, وہ یہ معنی بنتا ہے کہ نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. سادہ معنی کیا بنا, نبی کو ایسے مت پکارو کہ دعائے بعدکم بعدا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کتنے معنی ہو گئے؟ 3. کیوں؟ نبی کی دعا کو اپنی دعا نہ سمجھو. کیوں؟ نبی کو پکارنے کو اپنا پکارنا نہ سمجھو. کیوں؟ نبی کے پکارنے کو اپنا پکارنا نہ سمجھو. اسی پہ آج ہماری گفتگو ہوگی. معنی نمبر 1, نبی کی دعا کو اپنی دعا مت سمجھو. کیوں؟ تمہاری دعا میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اور نبی کی دعا کی گارنٹی ہے کہ وہ کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے خبردار, تم نبی کی دعا کو اپنی دعا سمجھو, نبی کی دعاؤں کو تم اپنی دعا جیسا سمجھو. نبی جسے دعا دے دے اس کے مقدر جاگ جاتے ہیں. نبی جو زبان سے نکال دے اللہ وہ کر چھوڑتا ہے. ایک تو ہے نا دعا کرنا. دعا آج میں نے دن کو اپنے یہ گجر خان میں بھی تقریر کی, وہ آپ کو 2 جملے سنا دیتا ہوں. ایک معنی ہوتا ہے دعا کرنا. دعا تو بڑی بات ہے نا, وہ نبی مزاح بھی کر دے, نبی مزاح بھی کر دے وہ ہو جاتا ہے. دیکھیے حضرت ذرا توجہ سے سننے آپ نے, حضرت صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سفینہ جو ہے نا, سفینہ جہاز کو کہتے ہیں, بیری جہاز کو. تو یہ ایک بڑے عاجز سے صحابی تھے, بڑے جس کو کہتے ہیں نا مستقل مزاج. تو صحابہ کرام ایک جنگ پہ جا رہے تھے, ایک جہاد پہ. تو ان کے پاس اسلحہ تھا, کسی کے پاس تیر ہے, کمان ہے, تلواریں. ایک نے کہا ذرا میرا اسلحہ پکڑنا بھائی. اچھا ٹھیک ہے پکڑ. دوسرا ہے, کرتے 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 ساروں نے نا اپنا اسلحہ ان کو پکڑا دیا. اب یہ اتنا زیادہ اٹھا کے جا رہے ہیں, یار خود سوچو تلواریں ہیں. اچھا اب نا ان کی متانت کا یہ عالم ہے کہ یہ آگے سے نہ نہیں کر رہے ہیں کہ یار مجھے کیوں دے رہے ہو اللہ کے بندو. بعض ایسے عاجز پیارے سے لوگ ہوتے نا. اتنے میں حضور کے سامنے سے گزرے, میرے نبی نے فرمایا او تو تے بیری جہاز ہے بھائی. مذاق فرمائی نا. ان کی حالت ہے کہ جیاں بیری جہاز تے سامان لدو, اب بولنا نہیں ہے, تو ہی جنیا بولنا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کا یہ صحابی حضرت سیدنا سفینہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کے نبی نے جب مجھے سفینہ کہہ دیا, اب میں 2 3 4 5 بلکہ 7 اونٹوں کا وزن اٹھا کے چلتا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں نے کچھ اٹھایا بھی ہے یا نہیں اٹھایا. میرے دوستو جب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھو کہ میرا نبی قول میں, کلام میں, تکلم میں, تبسم میں, دعا میں, پکار میں بے مثال ہے. اور پھر حق بنتا ہے نبی کے غلاموں کا کہ وہ صدا لگا کے کہیں کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, نبی جی ہمارے بڑی شان والے. بولو بولو نبی جی ہاں, نبی جی ہمارے بڑی شان والے. لگاتے ہیں نعرہ
نبی جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے۔ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی کی دعا کو اپنی دعا نہ سمجھنا، کیونکہ نبی جو بولے وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی سے مروی یہ روایت، میرے سونے نبی سید کونین سرور کونو مکان نے فرمایا، او علی، اللہ سے جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا وہ کچھ میں نے تیرے لیے بھی مانگا۔ اللہ سے جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا وہی کچھ میں نے اللہ سے، اصل جو میں نے آپ کو جملہ دینا ہے وہ اگلا ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا دَعَوْتُ بِشَيْءٍ إِلَّا أُسْتَجِيبَ لِي، اور جو کچھ میں مانگتا ہوں نا مجھے نہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ عنوان کے ساتھ میرا یہ جملہ ہے، میں جو مانگتا ہوں اللہ کہتے ہیں حبیب مان لیا، دے دیا، اجابت ہو جاتی ہے، قبولیت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بولو، قبولیت ہو جاتی ہے۔ جو میں مانگوں مجھے وہ مل جاتا ہے، جو میں دعا کروں وہ ہو جاتا ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل ہو جاؤ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، ان کی قلم حرکت میں آئی، انہوں نے اسی چیز کو اپنے شعروں میں ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ زگے عزتو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پا عرش حق ہے زیر پا محمد۔ اور خدا عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد، خدائے محمد برائے محمد۔ اور اگلا جملہ جو آج کی میری تقریر کے ساتھ ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، وہ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی۔ اور شاعر کا کام ہوتا ہے وہ تشبیہ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ کلام کے اندر تلمیحات، تشبیہات، استعارات وہ استعمال کرتا ہے جس سے اس کے کلام کا وزن بڑھتا ہے۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت نے نا نبی پاک کی دعا کو تشبیہ دی ہے نویں آنے علی دلہن نال۔ فرماتے ہیں جیسے کسی گھر میں دلہن جائے نا، وہ گل سنو، پہلے دہڑے دلہن جاوے تو سساں کے کرنیاں، وہ بسم اللہ پھول سٹاں، وہ پیچھے پاویں جو کچھ ہوئے پہلے دہڑے دی گل میں کر رہے ہیں۔ بتاؤ بھائی کیا ہوتا ہے؟ ہو پھول پھینکے جا رہے ہیں، شادیانے پیسے نوٹ دلہن تے جلے کڑی دے پرا ماویں چاچے وہ آ کے بوئے تے کھلونے ناہنے نا جی اندر جان واسطے کر لیو، تہاڈے پاسے رواج ہے نا، کہتے تو آہنے جی سارا گھر اس دا، مالک ایلے، گڈیاں اس دیاں، سب کچھ اس دا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے دلہن جاتی ہے نا گھر میں تو نہ کوئی نہیں کرتا کدھر آئی ہیں دلہن، پہلے دن سب بسم اللہ کرتے ہیں۔ فرمایا حضور کی دعا جب بارگاہ رب العزت میں جاتی ہے نا اس کی وہ عزت ہوتی ہے جیسے دلہن کو پہلے دن آئے تو آگے سے کوئی نہیں کہتا کدھر آئی، بلکہ آ جا خوشیاں خوشیاں۔ اس طرح حضور کی دعا جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پروٹوکول ملتا ہے، نہ نہیں ہوتی ہے۔ دلہن بن کے نکلی دعا اے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا
سے جب دعا اے محمد، اے بڑی ناز سے جب دعا اے محمد. اور بڑا خاص جملہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جلو میں اجابت خواسی میں رحمت. اس کو سمجھو، اس میں سمجھو. اے حضور کی دعا ایسی ہے کہ مقبولیت اس دیاں کچھاں تلے رہے. یار عام گل دیتی نا، جس طرح آنے نوے او سند میرے جیبت پئی ہو، میری کچھاں تلے رہے ہو، کچھ سمجھ دے ہو نا، اے لے ہو اے ہی سند ہوئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جلو میں اجابت خواسی میں رحمت. نبی کی دعا کیسی ہے کہ اس کی قبولیت نہ کا سوال ہی نہیں، انکار کا سوال ہی نہیں. گویا مقبولیت دعا اس دعا کی بغل کے نیچے ہے. جلو میں اجابت خواسی میں رحمت، بھڑی کس تزک سے دعا محمد، بڑی کس بڑی کس تزکی سے دعا اے محمد. میرا نبی جو دعا مانگے میرا اللہ فرماتا ہے اپنی دعا نہ سمجھنا. میرا نبی جب بھی کچھ مانگے وہ دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. آؤ ذرا ایک حدیث سنو پھر مزہ آئے گا کہ میرے نبی کی دعا، اور صحابہ کا کتنا یقین تھا کہ نبی کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عتبہ امام بیہقی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ عن ام ولد عبداللہ بن عتبہ قالت قلت لسیدی عبداللہ بن عتبہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ سے کہا گیا کہ اے صحابی رسول یہ بتائیے کہ آپ حضور کی کون سی ایسی بات ہے جو بھولے نہیں ہیں، ابھی بھی یاد ہے. آپ فرماتے ہیں میں سناتا ہوں. میں 5 یا 7 برس کا تھا. اجلسنی النبی فی حجری ودعا لی ولولدی بالبرکہ. حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں 5-6 سال کی عمر میں، چھوٹی بچپن کی عمر میں حضور کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہوا. حضور کی خدمت اطہر میں حضور نے مجھے گود میں رکھا. ادھر حضور نے مجھے گود میں رکھا اور مجھے دعا دی، یا اللہ اس کو بھی برکت دینا، اس کی اولاد کو بھی برکت دینا. مطلب یہ کہ رسول اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اوترا نہیں ہوگا، کیا بولتے ہیں، اولاد والا ہوگا. ابھی خود بچے ہیں، کہتے ہیں اس کی اولاد کو بھی آگے کیا کر مولا برکت عطا فرما. تو پوچھا جی کہ پھر حضور کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ فرماتے ہیں فَنَحْنُ نَعْرِفُ ذَلِكَ إِنَّا لَا نَحْرِمُ. ہمیں وہ حضور کی دعا ایسے ملی کہ ہمارے خاندان میں نا، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں بندہ عمر پوری کرتا ہے بوڑھا نہیں ہوتا. یار نہیں سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ حضور نے جب دعا دے دی، یہ علماء بیٹھے ہیں، اوے آپ لوگوں نے یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا جرنل بات سنی ہوئی ہے کہ گئی جوانی ہاتھ نہ آوے، رج خوراکاں کھائیے، ایسے ہی ہے نا. یہ عام قانون ہے، گئی جوانی ہاتھ نہ آوے، اور جسے رسول دعا دے دے اس کی جوانی جاتی نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں جی؟ اسیں بڈھے ہو جائیے، عمر ساڑھی 80 سال ہو جاوے، عمریں ہماری جتنی مرضی ہوں، ہم بوڑھے نہیں ہوتے، ہم جوان ہی جوان. ہم اور صرف میں نہیں، میری نسل آگے سارا خاندان ایسے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا یا اللہ ان کو عمروں میں برکتیں عطا فرما. ہوئے دلہن بن کے نکلی
دعا اے محمد دلہن بن کے نکلی دعا اے محمد. ایک اور میرے نبی کا صحابی ہے عروہ بارکی ان کا نام ہے. ایک دن میرے نبی کی خدمت میں گئے, میرے نبی رحمت سید کونین کی بارگاہ میں گئے. اب ذرا منظر آپ نے سننا ہے, آپ کو بڑا مزہ آنا ہے. کرو نکلے حضور کو لو کرو بار واسطے دعا کرواساں. بھئی میں نا مزے سے, ویسے اردو مجھے آتی ہے لیکن میں جان بوجھ کے نا آپ کی زبان میں بول رہا ہوں تاکہ ذرا بات دلوں تک اترے. حضور کی بارگاہ میں گئے, گھر سے گئے کہ بھئی جا کر دیکھیں نا, آپ لوگ بھی جاتے ہو کئی بزرگوں کے پاس کہ جا کر وہاں ان سے جنا کاروبار میں برکت کی. کہتے ہیں کہ میں نے کاروبار شروع کرنا تھا, جا کے دعا کروانی تھی, تو یہ جا کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. ہمت نہ ہوئی کہ نبی پاک ہیں ان سے میں دنیا کی دعا کرواؤں. ایک نماز تک بیٹھ گئے, نماز ختم ہو گئی, لوگ چلے گئے. اگلی نماز میرے نبی کا یہ صحابی حضرت عروہ یہ پھر بیٹھ گئے. دوسری, تیسری, چوتھی, آخری جب نماز عشاء کی نماز کا وقت ہوا, اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا, یہ بولے نہیں, عرض نہیں کی. میرے نبی نے خود ہی دعا دی, فرمایا بارک اللہ فی صفقت یمین کا. او میرے یار جا, میں تجھے دعا دیتا ہوں, اللہ اللہ تجھے ہاتھ کی برکت عطا فرمائے. جا تجھے اللہ ہاتھ کی برکت عطا فرمائے. اور وہ جو سا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے اندر تجھے برکت عطا فرمائے. صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں بازار کناسہ میں اس کے بعد کھڑا ہوتا اور واپسی سے پہلے 40,000 درہم تک کا بھی مجھے نفع ہوتا. اب اگلا جملہ سنو گے نا پھر مزہ آئے گا. فرماتے ہیں اس کے لیے یہ نہیں کہ میں کوئی چنگا عالی شان قسم کا مال لاتا تھا یا میں لوگوں سے فراڈ کرتا تھا. فکان لوشترت تراب الربح فیہ. فرماتے ہیں صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی ایسی دعا اس بندے کو لگی ہوئی تھی, یہ مٹی کا سودا کرتا اس میں بھی اس کو نفع ہو جاتا تھا. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. ایک دل میرے نبی رحمت کا دربار نور سجائے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں. یہ میرے نبی رحمت کی خدمت میں آنے لگے. خود فرماتے ہیں, اب ذرا حدیث تفصیل سے سنو. میری آقا تشریف لائے, اتنے میں حسنین یعنی امام حسن امام حسین, اور حسن اور حسین میرے نبی کے 2 شہزادے ہیں, اور ان کی یہ شان ہے کہ یہ آل میں بھی داخل ہیں اور صحابہ میں بھی شامل ہیں. اور صحابہ کرام ان کی ایکسٹرا تعظیم کرتے تھے. وجہ تھی خون رسول. کیا وجہ تھی بولو؟ حضور کے خون کی وجہ سے, حضور کے نواسا ہونے کی وجہ سے. حضرت عمر جیسا بندہ حضرت حسین پاک کے لیے کھڑا ہو جاتا, حضرت ابو بکر صدیق جیسا بندہ حضرت امام حسن کے لیے کھڑا ہو جاتا. حضرت حسن کو حضرت ابو بکر صدیق جناب کندھوں پہ اٹھا کے چلتے. کسی نے ایک دن دیکھا, کہا یہ, حالانکہ یہ میں آپ اس لیے یہ سمجھیں کہ عمران خان یا نواز شریف, آپ نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے کبھی اپنے کندھے پہ پوتے کو اٹھایا ہو, نواسے کو؟ یہ بڑے لوگوں کا سٹیٹس ہوتے ہوئے. عرب کا معاشرہ تو یہ تھا کہ لوگ بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے کیونکہ اس سے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا سٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا. میرا نبی آیا, وہ بچوں کا نبی بھی بن کے آیا. صحابہ فرماتے ہیں جب بچے آتے تو حضور ان سے ایسے لاڈ لاڈ کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے نا, اتنے پیار پیار کی کہ یوں لگتا کہ سرکار بچوں کے ساتھ بچوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. وہیں پہ اگر کوئی بڑا آتا اس کے ساتھ علم و حکمت اور دانائی کی باتیں شروع ہو جاتی. چھوٹا بچہ آتا اس سے لاڈ کرتے. صحابی رسول ہیں حضرت ابو عمیر, ان کی بلبل تھی, بلبل کو کہتے ہیں عربی میں نویر. وہ ایک دن چھوٹے تھے نا تو آئے تو رو رہے ہیں, وہ کیا ہوا ہے تیرا؟ میری بلبل مر گئی ہے. تو پھر نا حضور نے ان کا مزاح بنایا ہوا تھا. جب وہ آتے حضور فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النویر,
اوے ابو عمیر کے بنیا تیری بلبل دا لاڈ کر. صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور اتنا پیار کرتے نا کہ بچے حضور کے ساتھ, وہ کوشش ہوتی بچوں کی کہ ہم بھی حضور کے. آج یہ تلخی نہ کیا کریں بچوں کو, اکھیوں کٹیاں ڈرایا یہ میرا بڑا سٹیٹس ہے. یہ سٹیٹس نہیں ہوتا, دلوں میں گھر بنانا یہ سب سے بڑا سٹیٹس ہوتا ہے. تو ہمارے نبی پاک بچوں کے بھی نبی تھے, بچوں سے بھی پیار کرتے اور بچے ان سے پیار کرتے. ہائے بچوں کے سینوں میں بھی رسول کے عشق کی آگ لگی ہوئی تھی. معوذ و معاذ دو بچے ہی تو تھے نا کہ جیسے ہی وہ جنگ بدر کے اندر آئے تو صفیں سیدھی ہو رہی ہیں. حضرت عبد الرحمن کا ذکر آیا, انہی کا نام بسم اللہ, تو انہی عبد الرحمن بن عوف سے آ کر, یہ اشرم مبشرہ کے صحابی ہیں, ان سے آ کر نا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آ کر وہ فرماتے ہیں میں صفیں سیدھی کر رہا تھا تو ایک بچہ آیا, انہوں نے مجھے چٹکی کاٹی. چاچا کیا ہوا ہے؟ دیکھا چھوٹا سا بچے, وہ دشمن خدا ابو جہل کدھر ہے؟ فرماتے ہیں میں بچے کو دیکھو کہ کیا کر رہے, نگاہ وہ سامنے وہ جو صفیں سیدھی کر رہے لمبے سے قد والا وہ کہتے ہیں اتنی میں دوسری طرف دیکھا, دوسرا میں چاچا کدھر ہے دشمن خدا, دشمن رسول کدھر ہے؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب دوسرے بچے نے مجھے متوجہ کیا, میں نے اس سے کہا او بچوں تمہارا کیا لینا دینا, اور یہ تلواریں کدھر سے لے کے آئے ہو, جاؤ اپنا کام کرو, یہ جنگ تو بڑوں کی جنگ ہے, یہ جنگ تو بڑوں کی جنگ ہے, تم اس میں کیا کرنے آئے ہو؟ اللہ اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں وہ دو بچے کہنے لگے چچا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے, آج ہم دونوں بھائیوں نے یہ قسم کھائی ہے یا آج اسے دھرتی سے مٹائیں گے یا خود قربان ہو جائیں گے. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو, قسم کھائی ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. فرماتے ہیں میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا وہ سامنے کھڑا ہے, جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو. بجلی کسی طرح لپک کے وہ بچے آگے بڑھے, انہوں نے اپنی تلواروں کے وار کیے. وہ نخوت و تکبر میں ڈوبا ہوا جس نے یہ کہہ کر تکبر سے مذاق اڑایا تھا کہ یہ مدینے کے چروائے ہمارا کیا کریں گے. اللہ اکبر. ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس پلید کو واصل جہنم کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو, میرا نبی بچوں سے پیار کرتے اور بچے میرے نبی سے پیار کرتے تھے. اور آج بھی میرا نبی ہے ہی ایسا, رب نے بنایا ہی اتنا پیارا ہے کہ بوڑھے ہو, جوان ہو, عورتیں ہو, بچے ہو, سارے کے سارے نبی کی محبت میں تڑپتے گے. اور نکلو ذرا میلاد کے جلوسوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہی تو ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بازاروں میں جا کر صلی اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں, جلوس کی رونقیں بنا رہے ہیں. میرے دوستو پرسوں اسلام آباد کے اندر ایک دھرنا ہوا ناموس رسالت کے حوالے سے. وہ ایک جلسہ تھا, ایک ریلی تھی, ایک پروگرام تھا. پولیس نے شیلنگ کی, آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچے, شیلنگ ہو رہی ہے, آنسو گیس چل رہے ہیں. وہ گھروں میں جا کر جگ پانی کے بھر کے لا کے جوانوں کو دے رہے ہیں, مارو آنکھوں پہ مارو, او بچوں اندر بھاگو, تمہیں کس نے اس کام پہ لگا دیا ہے. بچے تو ایسی لڑائیوں جھگڑوں میں اندر دروازے بند کر کے اندر جاتے ہیں. تو گویا جواب آتا ہے اگر سیاست ہو, اگر کوئی اور مسئلے ہو, ہم کبھی نہیں آئیں گے. یہاں مسئلہ نبی کی ختم نبوت کا ہے, مسئلہ ناموس رسالت کا ہے. اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی نبی کے غلاموں میں شامل ہو جائیں. بڑی ہائے 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 ہائے
اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعا اے محمد۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حسنین، امام حسن حسین، لوگوں میرے نبی نے یہ دعا دی تھی، یا اللہ جو حسن حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، جو ان سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ دوستان گرامی، حسن حسین کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے، یہ رسول اللہ کی محبت ہے، یہ جنت کی ضمانت ہے۔ ہم یزید پہ اس لیے لعنتیں بھیجتے ہیں کہ وہ نبی کی آل کا قاتل ہے، نبی کی آل کا دشمن ہے، اس لیے ہمارا یہ ورد زبان ہے کہ یزید قلبی مردسی، یزید قلبی مردسی ہے آج بھی مرد آباد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین۔ اجمی جڑے زندہ باد لیڈروں زندہ باد آ چھوڑنے ہو، مولویوں زندہ باد آنے ہو، اور جنہوں نے اسلام کو زندہ باد کیا، جنہوں نے شریعت کو زندگی عطا فرمائی، اپنے بچے ذبح کروا کے، اپنا خاندان قربان کروا کے۔ دوستو آج ذرا بچے کو ذرا سا سامنے کوئی اس کے گلے پہ چھری رکھ کے کہے مکر جا، بندہ کہتا ہے جی کیا کروں، بچہ کی جان کا مسئلہ تھا، وہ بڑے بڑے کازوں سے مکر جاتے ہیں۔ اور یہاں پر تو خود سجا سجا کے حسین میدان کربلا میں اپنے شہزادوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ دوستان گرامی، وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، ایک علی اکبر ہے، مالک سے ہزاروں لاکھوں تیرے رسول کی، تیرے میں اپنے نانے کی شریعت پہ قربان کر دوں۔ تو انہوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے، اس لیے ذرا میرا دل کرتا ہے کہ سب کی زبانوں پہ جاری ہو جائے، یزید قلبی مردسی، وہ قلبی مردسی اج بھی مرد آباد، حسین زندہ باد۔ بولو 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 حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ۔ او جیڑا تے نل لڑے او یزید دی اولاد، حسین زندہ باد، حسین۔ بولو 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 حسین زندہ باد۔ حسنین کریمین میرے نبی کی بزم نور میں آئے، حسن پاک عرض کرتے ہیں نانا پورا دن ہو گیا، رات بھی گزر گئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ امام حسین بھی عرض کرتے ہیں نانا بھوک لگی ہے، کھانا کچھ نہیں کھایا، گھر میں پکا ہی کچھ نہیں۔ دوستو یہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے نا، یہ کمانڈو جو ہوتے ہیں نا فوجی، ان کو بڑا مارا جاتا ہے، ان کو برفوں میں پھینک دیا جاتا ہے، پہاڑوں سے نیچے۔ وہ کہتے ہیں تاکہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی نا یہ ملک کے رازوں کا سودا نہ کرے۔ یہ آل محمد کو دیکھو ذرا، ان کی بچپن سے کیسی تربیت ہو رہی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب ان کو بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے ہیں تو یہ کہیں جٹے ٹھیک ہے یزید بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے، نہیں، جان دے دیں، بھوکے پیاسے بچے ذبح کروا دیں، لیکن دین پہ کمپرومائز کچھ نہیں کھایا دونوں نے۔ میرے نبی پاک نے ادھر ادھر دیکھا، فرمایا کون ہے جو ان کا پیٹ بھرے؟ یہ مت سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بچوں کے لیے مانگا، حضور مانگنے نہیں آئے، حضور دینے آئے۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح نا، دیکھو تو صحیح نا، دیکھو سنو تو صحیح
کہ پھر حضور نے یہ کیسے مانگنا کیسے دیا ہے ذرا سنو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں محفل تو باہر تھا, میں محفل کے باہر تھا, میں نے حضور کی یہ بات سن لی, میں اندر نہیں آیا, میں وہیں سے واپس چلا گیا. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں گھر گیا, جا کر میں نے 2 روٹیاں لی, ان 2 روٹیوں پر میں نے حلوہ رکھا, میں نے شہد کا بنا ہوا حلوہ ان روٹیوں پہ رکھا, میں لے کے واپس آ گیا. میں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ حسن کو بھیجیے, حسین کو بھیجیے. میں نے جلدی جلدی ان دونوں کی خدمت کی, ان دونوں کی خدمت کی. میں نے ان دونوں شہزادوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. اللہ کا نبی یہ دیکھ رہے تھے, اللہ کے نبی نے مجھے دعائیں دی, 2 دعائیں. فرمایا بارک اللہ فی دنیا کا وفی آخرت کا, اللہ تیری دنیا بھی صحیح کر دے, تیری آخرت بھی ٹھیک کر دے. اللہ تیری دنیا کو بھی سنوار دے, تیری عاقبت و آخرت کو بھی سنوار دے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ کون سا صحابی ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَرَجَوْتُ أَن نُصِيبَ تَحْتَهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً. نبی کی دعا مجھے ایسی لگی کہ میں پتھر اٹھاتا ہوں, یا سونا ملتا ہے یا چاندی ملتی ہے. وہی اصطلاحی جملہ بولا ہے کہ میں بٹا بھی چاہواں تو کدے خالی نہ گیا, میں پتھر بھی اٹھاؤں خالی نہیں جاتا. یس امید ہوتی ہے سونا ملے گا یا چاندی. اب ذرا بتاؤں اس صحابی کے پاس دولت کتنی ایک تھی؟ روزانہ 10,000 درہم خرچہ کرتے اللہ کی راہ میں, 400 کے قریب بکریاں روز صدقہ کرتے, 10 سے لے کر 100 تک غلام آزاد کرتے. یہ روز کا صدقہ اور خیرات, اور بھی بہت کچھ. اس کے باوجود جب وصال ہوا تو بیویوں کا حصہ, 4 بیویاں تھیں, اور تمہیں پتہ ہے نا بیوی کتنے میں شامل ہوتی, بچیاں دا نہیں, بیویوں کے حصے میں جو سونے کی اینٹیں آئیں وہ اتنی تھیں کہ ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب کاٹا جانے لگا, کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں. آج ہم لوگ کوٹھیاں بناتے ہیں, کہیں ٹائل لگاتے ہوئے بڑا مکان بنا. اس زمانے میں ان کے مکان کے آگے حقیق لگا ہوا تھا. اے وہ حقیق جڑا نکا جا لیندے ہو نا تو 500 دا جناب ایک نگینہ, اس حقیق کے ان کے مکان کے آگے وہ کیا لگا ہوا تھا؟ ٹائلیں لگی ہوئی تھیں. اب خود ہی سوچ لو کہ وہ کس قدر امیر صحابی تھے, لیکن وہ دولت پہ وہ ناک بن کے بیٹھنے والی بات نہیں تھی. میں نے آپ کو بتایا روزانہ وہ صدقہ اور خیرات. کسی نے پوچھ لیا عبد الرحمن یہ کیسے؟ تو آپ یوں کرتے تھے, 2 روٹیوں کا بدلہ. گویا حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگوں, میں نے وہ جو 2 روٹیاں نبی کے شہزادوں کو کھلائی ان میں سے گویا ایک کے بدلے میں نبی نے دنیا دے دی, ایک کے بدلے میں آخرت دے دی. آپ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ فرماتے تھے کہ مجھے شک ہونے لگتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رب نے آخرت کے بدلے میں ہمیں دنیا میں ہی سارا اجر دے دیا. لیکن فرماتے ہیں پھر مجھے دعا یاد آتی, مولا برکت دے دے عبد الرحمن بن عوف کو, بارک اللہ, اے اللہ تجھے برکت دے دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. فرماتے ہیں اے دنیا کی برکت تو تم نے دیکھ لی, آخرت میں بھی عبد الرحمن یوں ہی نبی کی دعا سے برکت پائے گا. دلہن بن کے نکلی دعا ہے محمد, دلہن بن کے نکلی
دعا اے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعا ہے محمد، بڑی ناز سے جب دعا ہے محمد۔ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا، نبی کی دعا کو اپنی دعا نہ سمجھنا۔ اس پہ میں اگر آپ سنتے رہیں تو میں ساری رات انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ اتنی حدیثیں ہیں کہ حضور نے کس کو دعا دی کیا ہو گیا، اور بات سمجھ آئی؟ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن عامر ان کا نام ہے، ایک دن کہتے ہیں میرے دل میں آیا آج حضور کو کوئی تحفہ دو، اور حضور نے فرمایا تہادو تہابو، آپس میں پیار بڑھانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نا آپس میں تحفے دیتے رہتے، چاہے وہ ادھر گل میری سنو، اے دیہاتاں دے رہنے لے ہو نا، چرنڈے لائے نا کدے، چرنڈے، کھکڑیاں، کھیرے، ٹماٹر، سبزیاں، کہتے ہیں چاہے وہ نا ایک چرنڈا ہوتا یا ایک وہ کدو ہی ہوتا نا، لیکن ہم تحفے ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجتے رہتے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا ایک دوسرے۔ آج کل جناب بوا کوئی نہیں کھولنا کسی رشتہ دار کسی عزیز واسطے، جو کچھ ہے بنکاں میں چھٹی جاؤ، جیبے پری جاؤ، پتہ تب چلتا ہے جب پھر جلے بندہ مرنا ہے تو اس لئے کیوں ہونا ہے۔ میری گال سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ دولت شولت اس پہ ناز مت کریں۔ وہ جو ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا طریقہ تھا نا گجر خانہ لے ہو کہ کسا رشتہ دارہ دے سیر چے درد بھی ہو جاوا تو ماسیاں بڑیاں سنیا لالا تسی بیمار ہو، پاپا میں سنیا تس بیمار ہو، میں تسا نہ پتہ کرنا آئی ہیں۔ کتنے پیار کے زمانے ہوتے تھے یار، آج باپ اور ماں کے لیے وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ پھر ہم گلے کرتے ہیں ہمارا یہ ہو گیا، بے برکتیاں آ گئیں، فلانا یہ ہو گیا، وہ کدھر لائے ہیں؟ ہم نے محبتیں ہی ختم کر دی ہیں، ہم نے دولت اور پیسے کو سب کچھ بنا لیے۔ جس دن سے یہ دولت اور پیسہ ہمارا سب کچھ بن گیا نا، اس دن سے ہمارے رشتے کمزور ہو گئے، ہماری محبتوں کی یہ جو ڈوریاں ہیں نا یہ کچی دھاگے کی طرح ہو گئے، ٹوٹنے لگ گئی، نفرتیں بڑھنے لگ گئی، شک شبہ، جاہل قسم کے وہ عیسائی اور وہ خبیث، وہ کالے علموں والے کالے ملعون بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ویسے ہی پینوں کو ایسے ایسے کر کے کہتے ہیں ہاں توڑے اوپر توڑے رشتہ داراں جادوں کری چھوڑے۔ ساری زندگی یہ سوچ سوچ کر یہ بغض دل میں لے کر بندہ مر جاتا ہے۔ کدے کہندے لالی چاچے زید نے میرے تے تنقید ہے، کدے کہتے فلانی میرے نال غصہ فلانے، کیا اسی طرح کر کے زندگی نہیں گزار دیتے؟ حالانکہ سرا نیرا جھوٹ ہے۔ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کسی کا باپ بھی یہ نہیں بتا سکتا، کوئی ایسا علم ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ بتا سکے کس نے کیا کیا ہے۔ یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن اس اصحاب کروانے والے کو جا کر یہ کیا کریں گے؟ یہ 10-10 ہزار روپیہ دیں گے، کرتے ہیں کہ نہیں دیں؟ بولو انہی سے کہو کہ مسجد کے اندر چٹائی ڈالنی ہے، وہاں اکڑ سن تے جناب والا ہیں نکیاں نوٹاں چ سارے کو جڑا کاٹو سینوں سے 3 واراں تک کے سوچ کے دے سن۔ پھر اللہ رب العزت ایسے ہی کرتا ہے، جس ویلے تسی ادھروں انج کرنے ہو نا پھر اللہ نے اچھا ٹھہر وہاں دیتا، دنیا بھی ملتی آخرت بھی ملتی۔ ہاں اس کے جناب بدلے میں تجھے بطور قرض کے واپس لوٹاتا، جیسے کوئی من یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ کہتا ہے میں تجھے کئی گنا زیادہ کر کے اس کو لوٹا کر دیتا۔ ویسے سود جائز نہیں ہے، پر میں تجھے سود سے بھی بڑا بدلہ اور دگنا چگنا تگنا عطا کرتا۔ ایک دوسرے کو دو تو سود جائز نہیں، پر رب کہتا ہے دنیا والوں سے لینا جائز نہیں، میں اللہ سودوں سے کہیں زیادہ ڈبل ٹرپل کر کے تجھے اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ میری راہ میں خرچہ تو کر کے دیکھنا، تجھے پتہ لگے کہ میں تجھے دیتا کیا ہوں۔ وہاں ہم لوگ دل کو جناب تنگ کیے ہوتے ہیں، یہ دل ہمارا جیب خالی کرتے ہوئے نا ہمارے دل کے اندر یہ دل بڑا تنگ کرتے ہیں ہمیں، نہیں یار
ہائے ہائے. اور ادھر جب ادھر نہیں نکلتے نا پھر شیطان کے راستے ہے. کبھی کالے کوکڑ کے نام پہ ہیں جی. پھر وہ کہتے کلے جناب اے لے کے آؤ جناب 2 تولے تسی زعفران لے کے آؤ. اس طرح پیو لے کے آوے زعفران کتھوں لوڑے. وہ آخسی جی اچھا چلیں پھر میں خود ہی موکلاں کو منگوا لے سب کشمیر دیا پہاڑاں تو جناب ہیں جی. یہ سب بکواس, یہ سب جھوٹ, سب فراڈ ہے. یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہے تیرے نال فلانا جن ہے, تیرے نال پوتنا ہے. انسان سارے تو بڑا جن ہے. کس نے کہہ دیا آپ کو کہ جن آپ پہ اس طرح پہ ٹکٹا کر سوار ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو یوں چیلنج کر کے کہتا ہوں, یہ تم میں جو میلاد کرنے والے اور رسول کا عشق دل میں رکھنے والے اور جو غوث پاک کا نام لینے والے ہیں, غوث پاک کا نام لینے والے کے محلے میں جن نہیں آتا, اس کے ساتھ جن کیسے چمٹ سکتا ہے؟ کس پاگل نے آپ کو کہا ہوا ہے؟ یا ان نسبتوں کو چھوڑ دو, جاؤ پھر انہی جہنمیوں کے ساتھ ملو. اور جب ولیوں کی یاریاں کرتے ہو, ان کے نعرے لگاتے ہو, اللہ کا ذکر کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو, نماز پڑھتے ہو, پھر ان جنوں پہ یقین رکھتے ہو ہمارا جن نہ چھیریا. اور جن تم سے اتنے ڈرتے ہیں جتنے تم شیر سے بھی نہیں ڈرتے ہو. کس نے کہا ہے تمہیں یہ جن تم سے چمٹ گئے؟ پتہ ہے یہ تمہیں کیوں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب میری ذات سے, میرے ذکر سے, میرے محبوب سے, میرے شریعت سے, میرے دین سے, میری مسجد سے, میرے دین کے خادموں سے منہ پھیرو گے فإن له معیشۃ ضنکا, میں تمہاری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دوں گا. گجر خان والے ایک اور نہ سنے ہو, ایک کم تواڈے گجر خان چ بہت زیادہ ہے, نہ خدا کا پتہ نہ رسول کا پتہ. پھر جب خدا کی شریعت سے منہ پھیرتے ہیں نا تو اللہ پتہ ہے پھر ان سے انتقام کیسے لیتا ہے. پھر جو اپنی جوتی کو پالش نہیں کرتا اس کے لیے 10 ملازم رکھے ہوئے ہیں. وہ ڈبو کتے السیشن کتے کو روز واک کرواتا نظر آتا ہے. پھر وہ ملک اور راجو اور چودھری اور کتیاں کی صبح صبح پریڈ کرنے, ماڑے پیڑا نہ کتا یا ماڑی دوڑا نہ دان دے آؤ, دان دا پیچھے لگے ہوئے ہے. یہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی. اللہ اس سے انتقام لے رہا ہے کہ تو میرے رستے, میری شریعت کے لیے میرے آگے نہیں جھکانا. جا کتوں کے آگے جھک, جا کتوں کی سیوا کر, جا ان جانوروں کو جا کر تو پال, ان کی سیوا کر. جڑے مسیتی کدے جھاڑو نہیں ماریا وہ کتیاں آگے جناب لکھن اور بڑے خوش ہوندے نے. ماڑا کتا ہے موٹیاں لتاں موٹیاں ہوئی تکڑو یہ سارا نہ پیڑ میں جت سا. ہائے فإن له معیشۃ ضنکا. پھر اللہ اس کو ایسے مجمع میں پھنساتا ہے نا, پھر وہ بظاہر ڈاکٹر ہوتا ہے پر لوگوں کے پیشاب ٹیسٹ کرتا ہے. میں جڑی گال کر رہے ہیں بولو بولو, سچیاں گلاں جو مرضی کو کرے. علماء سے نفرت کریں گے. میں اپنے پتر کی عالم بناوا, مسیتیاں نہ ملا بنائی چھوڑا, تو ڈاکٹر بنا اور صبح شامی لوگوں نے پیشاب ٹیسٹ کرے. رکو رکو رکو, اس پہ نہیں, اس پہ ان کو سوچنے دیں ذرا, بڑی دل کی گہرائی سے سوچنے دیں. قرآن سے منہ پھیرے نا بیٹے کا. قرآن پڑھتا نا بھلے دولت تو اس کے نصیب میں جو ہونی تھی, پر خدا کی قسم جرنل ہو یا کرنل ہو, برگیڈیئر ہو, وہ پیچھے ہوتا, وہ آگے کھڑا ہو کر اللہ اکبر. اور قرآن سے دور کرو ان کو, پھر خوش ہوتے ہیں. ماڑا پتر انجینئر بنی گیا, دیہڑی راتی کدے روڈاں تے لیٹ, انجینئر بنی گیا. ماڑا پتر مکینک جہازاں نہ بنی گیا, ساری دیہڑی انہیں جہازاں چھیر تو نہیں آیا. وہ چنگا نہیں کہ جڑا ساری دیہڑی قرآن دیا ستراں تے انگلیاں لائی جا رہے ہیں. ہاں جب وہاں سے منہ پھیرا ہے نا اس کا, ہوں جہازاں وچ بڑی گیا, ہوں گڈیاں نے پرزے سیٹ کرینا, ہوں کھوتے پیا چلانا, ہوں منجا پیا چورنا. اے کتوں کو دے رہا ہے لوگوں, اللہ قرآن میں تمہیں جھجوڑ کے کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. میرے ذکر سے منہ نہ پھیر, میرے یار سے منہ نہ پھیر, میری شریعت سے بات تک کر لے, میں تیری زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. تجھے پھر کبھی جن آ کر چونکے ماریں گے,
تجھے کبھی ادھر سے درد اٹھے گا، کبھی ادھر سے اٹھے گا، کبھی کدھر سے، کبھی کہے گا فلانے جادو کری چھڑیا. یہ جادو نہیں ہے، یہ خدا سے دوری کا نتیجہ ہے. اور اس میں دوری بھی نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ابھی 1 منٹ کے اندر یہیں بیٹھے بیٹھے سر جھکا، دل سے کہ ربا چھوڑ دیا، تیرا در پکڑ لیا، گھر جا دیکھ کتنی سکون کی نیند آج کی رات ہوتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ ہم نے تو اللہ سے خود منہ پھیرا ہے. میلاد کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم آئیں اور جھنڈیاں لگائیں اور دیکھ پکے اور کھا کے چلے جائیں. ہمیں تو یہ میلاد اللہ سے جوڑتا ہے، مصطفیٰ سے جوڑتا ہے، حضور کی آل سے، حضور کے صحابہ سے جوڑتا ہے. دوستو یہ ولیوں کا در، اور یہ نصیحت میری ذہن میں رکھو، یا غوث پاک کا نام لینا چھوڑ دو، یہ جن پوت پریتوں اور پریوں کے چکر سے نکلو. بدنام کرتے ہو ہمارا مسلک. کیا جرت ہے کسی جن پریت پری کی کہ وہ غوث پاک کے مرید پہ آ کر حملہ کرے؟ میرا چیلنج ہے، اپنے گھر کے دروازے پہ 5 تن پاک کے نام لکھ کے لگا دو، اپنے دروازے پہ غوث اعظم کا نام لکھ کے لگا دو. جرت کیا ہے کسی جن کی اس محلے میں آ کر کسی کو تنگ کر؟ اگر کبھی آ بھی جائے نا، آتے رہتے ہیں یہ شیئیں بھی آتی رہتی ہیں، ان کو کئی بھیجتے رہتے ہیں. خدا کی قسم میں نے کوئی چیزیں ہمیں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، غوث پاک کی اتنی بڑی نسبت ہے، وہ جو تمہیں تنگ کرنے آتے ہیں وہ نوکر بن کے تمہاری گلی میں بیٹھ جاتے ہیں. کس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں تم پہ حاوی ہیں، تم ان پہ حاوی ہو؟ لیکن نسبتیں اپنی قائم رکھو، نسبتیں سلامت رکھو، نبی کا عشق سینے میں رکھو، غوث پاک کی نسبت پہ نعت کرو. یا غوث اعظم دستگیر، نعرہ غوثیہ. غوث پاک دے نا تے اتنا ٹھلا نعرہ تے میرا دل کردا ہے میں تقریر اتھے ہی چھڑ داں. میرے پیر، میرے مرشد اس لیے تو میاں صاحب کہہ کر گئے نا، ہے میاں صاحب کہتے ہیں، میاں صاحب کہندے نے واہ واہ میرا شاہ شہاندہ او سیدی دوویں جہانی غوث اعظم پیر پیران دا وہ ہے محبوب ربانی. اے نبی کی آل، نبی کے صحابہ کا ادب کرو، دل میں سادات کا ادب محبت بسا کے رکھو. یہ جنوں پریتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ تمہیں کچھ کہہ سکے. میاں صاحب اس لیے فرماتے ہیں کہ آل اولاد تیری دا منگتا، آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی، میں کنگال زیانی. غوث اعظم پیر پیران دا ہے محبوب ربانی. لیکن سنو سنو اے آل اولاد تیری دا مگتا، میں کنگال زیانی. پاؤ خیر محمد تائیں او صدقہ پیر جیلانی. اچھا بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ضمناً بات ہو گئی تھی، یہ ضمناً سلسلہ تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا فرماتے ہیں؟ اے دو روٹیوں کا بدلہ، دنیا بھی سمر گئی، آخرت بھی سمر گئی. اس لیے آل محمد کے ٹکڑوں پہ جگ پلتا ہے. آل محمد کو کسی کے ٹکڑوں پہ مت پلنے کے لیے کو وہ فلانے کے کھاتے تھے، فلانے کے وہ کسی کے
باپ کے بھی نہیں کھاتے تھے، وہ اپنے نانے کا کھاتے تھے، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کا تھا، حضور کا تھا۔ اس لیے آل محمد سے جس نے وفا کیے اللہ نے ان کی نسلوں کو سدھار دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک معنی ہو گیا کہ نبی کی دعا کو اپنی دعا مت سمجھو۔ اب دوسرا معنی کرتے ہیں جلدی جلدی، نبی کی پکار کو اپنی پکار مت سمجھو، یعنی نبی کے بلانے کو، نبی بلائے اس کو اپنا بلانا نہ سمجھو۔ کیوں؟ تم کسی کو بلاؤ وہ نہ آئے کوئی بات نہیں، نبی بلائے بندہ نہ آئے کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ذرا سنو سنو، میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ یار بچیاں نے اٹھا دو یار، ڈسٹرب کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ پیچھے کر دو، ایسا اٹھا نہ سکے، تم 17 سالہ بابا نہیں، اشارہ کر رہے ہیں، اٹھا دو، پیچھے کر دو۔ دیکھیں نا جگہ ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، آگے ہو جاؤ یار، بڑے بندے آگے ہو جاؤ۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں دوڑ کے آؤ، ہر کام چھوڑ کے آؤ، ہر کام چھوڑ کے آؤ۔ مطلب کیا ہے کہ اگر نبی بلائے، تم نماز پڑھ رہے ہو، شریعت کہتی ہے باپ بلائے، اگر فرض پڑھ رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو، اگر ماں بلائے فرض پڑھ رہے ہو، نماز کا پورا کرو، فرض پورے کرو، پھر آ کر کو ماما جی اماں جان بولو کیا کہتے ہو۔ لیکن اگر نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، میرا نبی بلائے جدھر تک پڑھی ہے ادھر سے ہی چھوڑ کے آؤ۔ نبی کام بھیجے کام کر لو، نبی کھانا کھلائے کھانا کھا لو، نبی بازار بھیجے بازار جاؤ، نبی کوئی چیز اٹھوائے اٹھا دو، نبی کام کروائے کام کرو۔ لیکن سنو، باپ کے بلانے پہ اگر جی کہہ دیا نماز ٹوٹ گئی، نبی بلائے تو اس کے گھر میں آ جاؤ، نماز نہیں ٹوٹی، جدھر سے چھوڑ کے آئے ہو ادھر سے شروع کر دو۔ وجہ کیا ہے کہ ماں کا بلانا ہو رے، باپ کا بلانا ہو رے، رشتہ داروں کا بلانا ہو رے، نبی پاک کا بلانا ہو رے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ نبی کے بلانے کو آپس کا بلانا نہ سمجھنا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبی کے بلانے کو اپنا بلانا نہ سمجھنا، کیونکہ تم اگر بلاؤ، ذی عقل و ذی شعور تمہاری اولاد ہے، وہ آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے، لیکن نبی اگر بلائے، نبی اگر بلائے پتھر دوڑ کے آتے ہیں۔ یار مہربانی یار، اب نہیں چلے گا، اب سبحان اللہ کی صدا آخر کی، میری تقریر اختتام تک پہنچ گئی۔ نبی بلائے تو درخت اپنی جڑوں کو اکھیڑ کے آتے ہیں، پتھر دوڑ کے آتے ہیں۔ نبی بلائے جانور بھی بولی سن کے آتے ہیں۔ اس لیے نبی کے بلانے کو اپنا بلانا نہ سمجھنا۔ اور پھر بلانا دو طرح کا، ایک پکار سے بلانا، اوے فلانے ادھر راجا، ایک یہ ہے، اور ایک اشارے سے بلانا ہے۔ نبی کی پکار تو بڑی بات ہے، میرا نبی اگر اشارہ بھی کرے، سورج کو کہے وہ ڈوبا ہوا لوٹ آتا ہے، چاند کو اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، درخت تک پیغام بھیجے درخت جڑیں اکھاڑ کے آ جاتا ہے، اگر جھاڑی کو میرا نبی کہے جھاڑی دوڑ دوڑ کے آ جاتی ہے، اگر میرا نبی ایک گوہ کو میرا نبی کہے وہ بے زبان وہ بھی بولتی ہوئی لبیک یا رسول اللہ کہتی ہوئی آ جاتی ہے۔ اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ نبی کے بلانے کو اپنا بلانا مت سمجھنا۔
بس ایک حدیث سناتا ہوں اس ذیل اور ضمن میں، پھر بات آگے بڑھ کے تیسرا معنی اور تقریر میری ختم۔ میرے دوستو سنو، میرا نبی اکرمہ بن ابو جہل کے سر پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ ہے کہ اکرمہ بھاگ کر، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اب اکرمہ بھاگ کر مدینہ منورہ کے دور کسی جگہ ایک نہر کے کنارے بیٹھ گیا۔ میرے نبی رحمت گئے، امام راضی نے تفسیر کبیر کی کے اندر سورہ کوثر کی تفسیر میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت نبی مکرم گئے، جا کر اکرمہ سے فرمایا اکرمہ کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا۔ اکرمہ نے میرے نبی کو دیکھا، کہنے لگا اے محمد مجھے کوئی اپنی طاقت تو دکھاؤ پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا تو بول کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ نہر کے کنارے پہ بیٹھا ہوا سامنے چھوٹے سے ٹیلے پہ ایک چٹان پتھر لگا ہوا ہے، کہنے لگا ہے محمد اسے بلائیے، وہ پتھر آپ کے قدموں میں آ جائے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے نبی پاک مسکرائے، فرمایا اکرمہ کیا اتنا کافی ہے؟ کہنے لگا بلائیے تو۔ میرے نبی نے زبان سے نہیں بلایا، میرے نبی نے اشارہ کیا، وہ پتھر نیچے اترا، نیچے آیا، وہ نہر کے اندر ڈوبا نہیں، نہر میں تیرتا ہوا میرے نبی کے پاس آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا فی لکا، وہ کافی ہو گیا تیرے لیے؟ کہنے لگا نا اسے جدھر سے آیا ہے ادھر واپس بھیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا او پتھر جدھر سے آیا ہے ادھر چلا جا۔ یہ پھر تیرتا ہوا گیا، جدھر سے اترا تھا ادھر جا کے فٹ ہو گیا۔ دوستان گرامی، پتھر نہ عقل نہ دماغ نہ آنکھیں نہ اس کی زبان، نہ اسے پتا بھائی پتھر پتھر ہے، بے جان ہے۔ میرا رب فرماتا ہے نبی کے بلانے کو اپنا بلانا نہ سمجھو، تم ذی عقل و ذی شعور کو بلاؤ، وہ بھی آئے تو آئے نہ آئے تو نہ آئے۔ میرا نبی پتھر کو بلائے وہ توڑ کے بلکہ تیر کے آتا ہے۔ بھائی بات سمجھ آئیے، نبی کے بلانے کو اپنا بلانا، اس پہ میں آپ کو 20 حدیثیں اور سنا سکتا ہوں، لیکن اشارہ میں نے کر دیا۔ نبی بلائے تو سورج، بولو نا، نبی بلائے تو جانور، نبی بلائے تو ہرنی بھی، نبی بلائے نا تو ہرنی بھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتی ہے، بھاگتی نہیں ہے، نبی بلایا۔ تیسرا معنی، نبی کو بلانے کو اپنا بلانا نہ سمجھو، نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یا ہمارا ایسے مت سنو میری تقریر، ہون میں سمجھ آیا یاری پہ پلنی کہ نہ ہی ہوئے زیانت دیانت علی دا سنگی ہے اس بلایا آج سن ساڑھے مولوی بھی کیڑیاں تقریراں کرنے، یہی گل ہے۔ اب میں کہتا ہوں ایسے ہو کر نہیں بیٹھو بھائی، وہ اس طرح نہ سنی تو بتاؤ میں نے اس کو تقریر سننے سے منع کیا ہے یا اس کو کہا ہے اس طرح نہ بیٹھ؟ ایک منٹ رکھو، ایک بندہ پانی پینے لگتا ہے، میں کہتا ہوں گلاس اج نہ پیا تو دسو میں اس کو پانی تو منع کیتا ہے کہ گلاس تو منع کیتا ہے؟ بولو نا۔ اچھا ایک اور دساں، ایک بندہ پانی پی رہے میں اس کو کہتا ہوں کھڑے ہو کے مت پیو، دسو اس کو میں پینے تو منع کیتا ہے کہ اس ہمیں کچھ اور گل کہہ رہے ہیں؟ میں اس کو کہہ رہا ہوں پی صحیح پر کھلو کے نہ پی، بیٹھ کے پی۔ ہوں ایک بندہ بوتھا بڑھا کے آ کے میں پانی نہیں پیتا، وہ کیوں نہیں پیتا؟ مجھے مفتی صاحب نے منع کیا۔ تے تسی اس آنکھ سے نہ چبلا انہاں منع کتے کیتا، انہاں تو نہ طریقہ دسیا کھل کے نہ پی، بیٹھ کے پی۔ کل سمجھ آئیے؟ آؤ ہن سنو، اللہ پاک فرماتے ہیں نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے۔ انہاں مشکنڈیا نواں منع کڑیا، انہاں آکھے نبی کو مت پکارو، وہ اے نہیں آکھے نبی کو مت پکارو، پکارو ضرور پر پرا سمجھ کے نہ پکارو، ویر سمجھ کے۔ نبی کو نبی سمجھ کے پکارو، نبی کو رشتہ داروں کی طرح نہ پکارو جیسے اوے چاچا ماما طرح نہ۔
نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ میرے دوستو آؤ ذرا سنو، حوالہ میں دیتا ہوں اور اس کو جا کر جس نے چیک کرنا ہے وہ کر لے۔ ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں حرام سے لائبریریوں میں کھول کے کتابیں دیکھے، اگر یہ چیز نہ ملے آ کر میرا گریبان سرعام پکڑ لے، اور اگر یہ چیز ملے تو پھر جو آگے جملہ آ رہا ہے میں اس سے اسی کا مطالبہ کروں گا، بس وہ کام کرنا شروع کر دے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ہو تو کہتے ہو بھیا، چچا ہو تو کہتے ہو چچا، سسر ہو تو کہتے ہو سسر جی، داماد ہو تو کہتے ہو داماد جی۔ میرے نبی کو جب پکارو اس طرح نہ پکارو، بلکہ جن کا نبی سسر گئے وہ سسر کہہ کے نہ پکارو، جن کا داماد ہے وہ داماد کہہ کے نہ پکارو، جن کا نبی بھائی ہے وہ بھائی کہہ کے نہ پکارو، جن کا نبی بھتیجا گئے بھتیجا کہہ کے نہ پکارو، بلکہ کیسے پکارو؟ لا تدعو، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لا تدعو باسمی کما یدعو بعضکم بعضا یا عبداللہ ولکن فخموا وعظموا وشرفوا وقولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب آیت کا یہ گئے کہ جس طرح بھائیوں کو پکارتے ہو اوے عبداللہ، اوے کریم اللہ، اوے فلانا، نبی کو پکارنا ہو تو نبی کو اس طرح نہ پکارو بلکہ تعظیم سے پکارو، عزت سے پکارو، تعظیم و تکریم سے۔ کس طرح؟ بھیا کہہ کے، چچا ماما کہہ کے نہیں، شوہر سسر کہہ کے نہیں، بلکہ جب بھی پکارو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، یا نبی اللہ کہہ کے پکارو۔ میرے دوستو تفسیر خازن میں یہ موجود ہے، یہ معنی جو میں نے کیا تفسیر بغوی کے اندر موجود ہے، تفسیر جی کے اندر موجود ہے، تفسیر غرائب القرآن للنشابوری میں موجود، تفسیر وسیع للتنتابی میں موجود، روح البیان میں موجود، تفسیر مراغی میں موجود، تفسیر قاسمی میں موجود، تفسیر فتح القدیر للشوکانی میں موجود، تفسیر مجاہد میں موجود، تفسیر سعید بن جبیر میں موجود، تفسیر ظلال القرآن میں موجود، تفسیر ابن عرفہ المالکی میں موجود، صفت التفاسیر علی الصابونی میں موجود، فتح البیان فی مقاصد القرآن میں موجود، تفسیر مراح اللبید کے اندر موجود، تفسیر مدری کے اندر موجود، در منصور میں موجود، ابن سعود کے اندر موجود، تفسیر ابن کثیر میں موجود، تفسیر عز بن عبد السلام میں موجود، تفسیر سمعانی میں موجود، تفسیر ماوردی میں موجود، عیسر التفاسیر للجزائری میں موجود، اللباب فی علوم الکتاب میں موجود، 200 سے زیادہ کتابوں میں موجود کہ نبی کو اپنوں کی طرح نہ پکارو، بھائی بھتیجا بھانجا کہہ کے نہیں بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، یا نبی اللہ کہہ کے پکارو۔ او آل سنت، اس لیے ہم نبی کو گلیوں میں بھی پکارتے گئے، بازاروں میں بھی پکارتے گئے، مسجدوں میں بھی پکارتے گئے، جلسوں میں بھی پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ، پکارو۔ ہاتھ جنہیں تلے نے وہ پھر تلے ہی اللہ نہ، میں نہیں بدوانی کرنا لیکن چکل آواز، پکارو یا رسول اللہ، چاپ ٹھانا ہون چاپ، یا حبیب اللہ پکارو، یا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. نبی کی دعا کو اپنی دعا نہ بناؤ، نبی کے پکارنے کو اپنا پکارنا نہ سمجھو، نبی کو پکارنے کو آپس کا پکارنا مت بناؤ. دوستو یہ میلاد ہے. مڑ آپ سمجھ آیا میلاد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہون تو سیر لا ہی چھوڑ، تقریر مک گئی جنے. اب سمجھ میں آیا؟ تو یہ حضور کی یادیں، حضور کی باتیں، حضور کے ذکر، اس کو ہم میلاد کہتے ہیں. درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، میلاد شریف کی کثرت کریں. اور اس کے لیے مولوی صاحب کو بلا کر ساؤنڈ سسٹم اعلیٰ شان، پہلے ایک بلاؤ تو پھر دعا بلاؤ. ٹینٹ سروس لکھاں روپے لاؤ، یہ ضروری نہیں ہے. کار اور کوئی نہیں، 5 بچے نے نا 5 بٹھاؤ، تسبیحاں پکڑاؤ. اور کوئی نہیں تے کار اس دڑے چنگا کھانا بنا لو ہیں. تے او 5 بچے تے میاں تے بیوی تے جے اور کوئی کرا دے ماں پیو نے بٹھا کے 100 واراں 200 واراں تسبیح درود دی پڑھا کے اے دعا کر کے آکھو اللہ میرے کول جو سی میں تیرے یار تے قربان کیتا. یہ بھی میلاد ہے. کرو ضرور، حضور کا ذکر کرو. وہ گلیاں رب کو پسند ہیں جن گلیوں میں حضور کے نعرے لگے، وہ محلے رب کو پسند ہیں. ہوئے اساں ویکھے نے سجنا دے گلیاں محلے، نبی غوث بیٹھے نے رحمان ملے. فرشتے بھی جھک جھک دیون سلامی، فرشتے بھی جھک جھک دیون سلامی. ہائے بلے بلے او بلے او شانہ جی بلے او بلے بلے او بلے او شانہ نے بلے. حضور کی شانیں زندہ باد، حضور کے ذکر زندہ باد، حضور کا مقام زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.